وہ برستی بارش میں اس کی سانسیں چرائے ہوئے تھا۔ یہ اس کی دیوانگی کا عالم تھا۔ جب جب حیا پر کسی کی نظر پڑتی، شاہویز کا جنون اس کے نازک لبوں کو سہنا پڑتا۔ یہ اس کے عشق کے جنون کی انتہا تھی، مگر یہی اس کے نفرت کی انتہا تھی۔ نفرت ہو یا عشق، حیا صرف اس کی تھی۔ حیا اس کو خود سے دور کرتی سسک اٹھی تھی۔ وہ مزید حیا کے قریب ہوا تھا۔ حیا کا ہاتھ پکڑے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ حیا جانتی تھی اب شاہویز کی جنونیت اس کے گردن کے تل کو سہنی پڑے گی۔ عبدالقدیر شاہ واہبہ شاہ کی دو اولادیں تھیں، عباس شاہ اور زمان شاہ۔ شادی کے پہلے سال اللہ تعالیٰ نے واہبہ کو عباس کی نعمت سے نوازا اور چند سالوں بعد زمان شاہ پیدا ہوئے۔ عباس شاہ نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے بابا جان قدیر شاہ کا بزنس جوائن کر لیا۔ زمان شاہ ابھی پڑھ رہے تھے۔ عباس شاہ کی بزنس میں قدم رکھنے کی دیر تھی۔ بزنس تیزی سے پروان چڑھنے لگا۔ عباس نے بینک سے لون لے کر اپنی چھوٹی سی فیکٹری کو بڑے پیمانے پر شروع کیا۔ چند سالوں میں اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس سٹارٹ کیا۔ اب وہ بہت بڑے انڈسٹریالسٹ تھے۔ اس دوران عبدالقدیر ہارٹ اٹیک سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ عباس شاہ نے اپنی سیکرٹری عائشہ سے شادی کر لی۔ یہ بات واہبہ خاتون کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اس لیے واہبہ اور عائشہ کے تعلقات شروع دن سے ہی سرد مہری کا شکار رہے۔ شادی کے 2 سال گزرنے کے باوجود عباس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی اور رپورٹس کے مطابق عائشہ میں پرابلم تھی، تو واہبہ خاتون نے عباس پر دباؤ ڈال کر ان کی دوسری شادی کر دی۔ اس بار وہ لڑکی اپنی پسند کی لائی تھی۔ عباس واہبہ خاتون اپنی ماں کو بہت عزت دیتے تھے۔ وہ پسند کی شادی کرنے پر بھی اپنی ماں کے سامنے کافی نادم تھے، مگر ان کے اور عائشہ کے تعلقات کافی گہرے ہو چکے تھے، اس لیے عائشہ کے دباؤ ڈالنے پر انہیں ان سے شادی کرنی پڑی۔ مگر عباس شاہ ایک سمجھدار اور بااصول انسان تھے۔ انہوں نے دوسری شادی کے بعد اپنی دوسری بیوی سائمہ کو ایک الگ بنگلے میں شفٹ کیا تھا تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے اور عائشہ اور سائمہ کو کسی بھی ذہنی دباؤ سے گزرنا نہ پڑے۔ ان کی دوسری شادی کو سال ہونے کو آیا تھا، لیکن سائمہ کے ہاں بھی اولاد نہ ہو سکی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دوران انہیں ان کی پہلی بیوی عائشہ سے اولاد عطا کر دی۔ شاہویز شاہ نے عائشہ کی کوکھ سے جنم لیا تھا اور 5 سال بعد جازم شاہ اس دنیا میں آیا۔ اس دوران عائشہ نے ایڑی چوٹی کا دباؤ عباس شاہ پر ڈالا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دیں، مگر عباس شاہ نہ مانے تھے۔ انہوں نے سائمہ سے اولاد کی خاطر دوسری شادی کی تھی۔ اب اگر اللہ نے انہیں اولاد نہ دی تو وہ انہیں چھوڑ کر بے آسرا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عباس کو اللہ پر یقین تھا کہ اگر عائشہ کو اولاد ہو سکتی ہے تو سائمہ کو بھی اللہ اولاد ضرور دے گا۔ ان کی تو رپورٹس بھی نارمل تھیں۔ وہی ہوا، سائمہ کو بھی اللہ نے اولاد سے نوازا اور انہوں نے ایک پیاری سی بیٹی مشائم کو جنم دیا۔ واہبہ خاتون کی اپنے پوتوں اور پوتی میں جان تھی۔ سب سے بڑھ کر شاہویز کو وہ بے انتہا چاہتی تھی۔ سائمہ خاتون دوسرے بنگلے پر رہتی تھی، لیکن ویکنڈ پر سب ضرور اکٹھے ہوتے۔ شاہویز کی مشائم میں جان تھی۔ اس دوران واہبہ کے دوسرے بیٹے زمان شاہ بزنس کے سلسلے میں ترکی گئے، مگر وہ کافی عرصہ واپس نہیں آئے تھے۔ وہاں پر ترکی کے مشہور اور بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی آئسن سے شادی کر لی، اور جب وہ پاکستان لوٹے تو ان کے ساتھ 4 سالہ ہیزل اور 8 ماہ کی حیا ان کی گود میں تھی۔ آئسن بہت خوبصورت خاتون تھی، نیلی آنکھیں، سفید دھمکتا ہوا رنگ اور سب سے بڑھ کر بہت سافٹ نیچر کی تھی۔ ہیزل نے تمام ناک نقشہ اور رنگ آئسن خاتون کا چرایا تھا۔ حیا ہیزل اور آئسن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ گہری سرمئی آنکھیں، گلابی سفید دھمکتی رنگت، وہ ترکش اور پاکستانی بیوٹی کا مکسچر تھی۔ واہبہ خاتون نے ہیزل اور حیا کو دیکھتے ہی زمان شاہ کو معاف کر دیا تھا۔ حیا میں تو واہبہ خاتون کی جان تھی۔ حیا اور شاہویز میں پورے 10 سال کا فرق تھا۔ شاہویز شاہ کو حیا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔
جب وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر روتی تو شاویز کو وہ سخت زہر لگتی۔ ویسے بھی وہ اپنی بہن مشائم سے بہت اٹیچ تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ شاویز کو یہ بات بہت گراں گزری تھی۔ اسے لگا تھا کہ حیا نے مشائم کی جگہ لے لی ہے۔ مشائم حیا سے 4 سال بڑی تھی اور جازم حیا سے 5 سال اور ہیزل سے 2 سال بڑا تھا۔ ہیزل کے ننھے سے وجود سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہیزل بہت سافٹ اور خاموش طبع نیچر کی مالک تھی، بلکہ اپنی ماں کی طرح بالکل اپنی ماں کی طرح۔ ویسے بھی وہ زیادہ تر بچپن سے ہی اپنے کمرے میں رہتی تھی اور جلدی ہی وہ واپس ترکی اپنے نانا کے پاس چلی گئی تھی۔ وہاں پر وہ بورڈنگ میں رہتی تھی۔ ہیزل چھٹیوں میں آتی رہتی تھی، مگر حیا، آئسن اور زمان شاہ پاکستان میں ہی تھے۔ حیا سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی۔ زمان شاہ نے آتے ہی اپنے بھائی کے ساتھ بزنس جوائن کر لیا۔ عباس شاہ نے بہت بڑے بڑے بنگلے ایک ساتھ ہی تعمیر کروائے تھے، جن کے آگے کئی کنار پر پھیلا لان تھا، جو بظاہر تو 2 بنگلے تھے مگر اندر سے ان میں کوئی دیوار نہ تھی۔ دونوں بنگلوں کے آگے بہت بڑے خوبصورت لان تھے اور بڑا سا ڈرائیو وے تھا۔ یہ 2 بنگلے جدید دور کے بہت خوبصورت اور سٹائلش طرز پر بنے تھے، پورے ایریا میں سب سے منفرد تھے۔ عباس شاہ کے بزنس کی شاخیں باہر کے ممالک میں بھی پھیل چکی تھیں۔ عباس شاہ اور زمان شاہ نے اپنے ایک برانڈ کی بھی بنیاد رکھی۔ حیا جب 5 سال کی ہوئی تو زمان شاہ کچھ وجوہات کی بنا پر واپس ترکی چلے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ پاکستان نہیں آئے۔ حیا اور آئسن اس دوران ترکی آتے جاتے رہتے تھے، مگر حیا اور آئسن کچھ عرصہ ترکی گزار کر واپس پاکستان آ جاتے۔ حیا 10 سال کی ہوئی تو زمان شاہ پاکستان آ رہے تھے۔ ایئر پلین کریش ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے مفارقت کر گئے۔ اسی دوران شاویز کی ماں عائزہ بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی۔ شاویز اس وقت 20 سال کا تھا اور امریکہ میں تھا۔ یہ حادثہ دونوں فیملیز کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ حیا نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا اور شاویز نے اپنی ماں کو۔ شاویز اور جازم کی ستیلی ماں سائمہ مشائم کو لے کر شاہ ولا میں شفٹ ہو گئی تھی۔ شاویز انہیں اپنی سگی ماں کی جگہ دیتا تھا۔ شاویز چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ مشائم اس وقت فرسٹ ایئر میں تھی اور حیا 9th کلاس میں تھی۔ جازم نے یونیورسٹی سٹارٹ کی تھی اور ہیزل ترکی میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ شاویز کی پڑھائی تقریباً مکمل ہو چکی تھی، وہ ساتھ ہی اپنے بزنس کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مشائم کو میتھس میں کچھ پرابلم تھی۔ شاویز شاہ رات کو اکثر اسے ٹیوشن دیتا تھا۔ وائبہ خاتون کے کہنے پر اسے حیا کو بھی ٹیوشن دینی پڑی، مگر شاویز شاہ نے کس دل سے وائبہ خاتون کی بات مانی تھی یہ شاویز ہی جانتا تھا۔ حیا کو دیکھتے ہی شاویز کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ وہ بولتے ہوئے بالکل نہیں سوچتی تھی کہ کیا بول رہی ہے۔ عجیب و غریب ڈریسنگ، کہکا لگا کر ہنسنا، سب سے بڑھ کر اسے وائبہ خاتون سے کیا مسئلہ تھا، ان سے بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ اپنی دادی جان سے حیا کو بدتمیزی کرتا دیکھ کر شاویز کا خون کھول اٹھتا تھا۔ حیا بہت لائق اور ہونہار اسٹوڈنٹ تھی، وہ ٹاپر تھی کلاس کی، مگر میتھس میں ہمیشہ 70% لیتی تھی۔ بہت سے ٹیوٹرز لگوائے جنہیں وہ 2 دن میں ہی اپنی حرکتوں سے زج کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیتی۔ اس کا میتھس کا پیپر تھا۔ وائبہ خاتون کے کہنے پر شاویز نہ چاہتے ہوئے اسے ٹیوشن دینے پر مان گیا تھا۔ شاویز شاہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ حیا اور مشائم اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ سب اس ٹائم عباس شاہ والے بنگلے کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حیا نے گھور کر شاویز شاہ کو دیکھا۔ اسے شاہ ولا میں سب سے زیادہ زہر شاویز لگتا تھا، کیونکہ وہ جب اپنی سیاہ آنکھوں میں سرخی لیے اسے گھورتا تو حیا کا بس نہیں چلتا تھا شاویز کی آنکھیں نکال لے۔ دنیا میں اگر سب سے منحوس شکل کسی کے ہے تو وہ یقیناً شاویز بھائی کی ہے۔ کتنا غصہ رہتا ہے ان کے چہرے پر، اور یہ ماتھے پر بل تو دیکھ کر لگتا ہے کہیں ہمیشہ کے لیے یہ بل جم ہی نہ جائیں۔ حیا نے شاویز کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اپنی بات پر حیا نے کہکا لگایا تھا۔
شاویز نے گھور کر حیا کو دیکھا جو بیٹھے بیٹھے بنا کسی بات کے ہنس رہی تھی۔ مشائم نے بھی حیرانگی سے حیا کو دیکھا اسے کیا ہوا، اور پھر کندھے اچھائے اپنا کام کرنے لگی۔ اگر حیا کچھ دیر اوٹ پٹانگ حرکت نہ کرتی تو یہ زیادہ حیرانگی والی بات تھی۔ یہ تو نارمل تھا حیا کے لیے۔ شاویز نے تھوڑی دیر بعد لیپ ٹاپ بند کر کے حیا کو گھور کر دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ تو اب نارمل ہے، یہ تو مجھے پتا تھا، لیکن تمہیں سنائی بھی کم دیتا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میری امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی، ویڈیو کانفرنس تھی، آواز آ رہی تھی نا تمہیں، اور میں نے منع بھی کیا تھا کہ آواز نہ آئے، تو یہ کیا کر رہی تھی تم؟ پاگلوں کی طرح کہہ کے لگا رہی تھی۔ کتنی شرمندگی ہوئی مجھے تمہاری وجہ سے۔ شاویز نے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے حیا کو اچھا خاصا لتاڑا۔ مگر حیا کو کوئی خاص فرق نہ پڑا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے شاویز کو آنکھیں جھپک کر دیکھا اور پھر اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے ہنس پڑی تھی اور اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر کھانے لگی۔ شاویز نے حیا کو مسکراتے اور چاکلیٹ کھاتا دیکھ کر بہت مشکل سے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، کیا سمجھنا ہے میں سمجھاؤں تمہیں۔ شاویز کا انداز ایسا تھا کہ سمجھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حیا اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور چاکلیٹ کھاتے ہوئے اپنی سنہری بالوں کی لٹ انگلی میں لپیٹنے لگی۔ سنا نہیں تم نے؟ شاویز دھاڑا تھا۔ حیا اس کی دھاڑ پر خاموشی سے اپنی نوٹ بک لے کر شاویز کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاویز نے اسے میتھ کا سوال سمجھایا۔ اس دوران وہ ادھر ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے اس کی بے توجہی اچھی طرح نوٹ کر لی تھی۔ شاویز نے حیا کو سوال سمجھانے کے بعد اگلا سوال حل کرنے کو کہا۔ حیا خاموشی سے اپنی نوٹ بک پکڑے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ حیا کا کوئی موڈ نہیں تھا اگلا سوال حل کرنے کا، اس لیے حیا نوٹ بک لے کر اسکیچنگ کرنے لگی۔ وہ اسکیچنگ میں بہت اچھی تھی۔ وہ اتنی اچھی اسکیچنگ کرتی تھی کہ بڑے بڑوں کو مات دے دیتی تھی۔ سامنے والے کا اتنا اچھا اسکیچ بناتی کہ حقیقت کا گمان ہونے لگتا۔ حیا شاویز کا اسکیچ بنانے لگی اور شاویز کو دیکھتی اور نوٹ بک پر جھک کر اسکیچنگ کرتی۔ شاویز نے اس کا بار بار خود پر نظر ڈالنا دیکھ لیا تھا، مگر وہ اگنور کر گیا کہ حیا کے دماغ کا سکرو ڈھیلا ہے۔ حیا نے بہت اچھا شاویز کا اسکیچ تیار کیا تھا۔ یہ کیا؟ یہ تو بہت اچھا ہے، مگر شاویز بھائی ایسے تو نہیں ہے۔ حیا دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ حیا نے شاویز کے اسکیچ کے ماتھے پر گہرے بل ڈالے اور تھوڑی سی رد و بدل کی۔ اب وہ اسکیچ تو شاویز کا لگ رہا تھا، مگر وہ کوئی کارٹون کریکٹر لگ رہا تھا۔ حیا مسکرائی تھی اور اس کے اسکیچ کے اوپر بڑا سا لکھا تھا، شاویز شاہ از اے کارٹون۔ شاویز شاہ نے حیا کی ہنسی نکلتی ہوئی دیکھی تو حیا کو مخاطب کیا۔ سولو کر لیا کوشچن تو لاؤ میں چیک کروں۔ حیا ایک دم سٹپٹائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اپنا اعتماد بحال کیا۔ ہاں کر لیا ہے کوشچن شاویز بھائی، اور بالکل ٹھیک کیا۔ آپ کو ضرورت نہیں چیک کرنے کی، میں نے کر لیا ہے یہی بہت ہے، حیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاویز غصے سے حیا کی طرف بڑھا تھا اور اس کی نوٹ بک لے لی۔ اپنی نوٹ بک شاویز کے ہاتھوں میں دیکھ کر حیا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ شاویز کا رنگ بھی لال سرخ ہوا تھا اپنا اسکیچ دیکھ کر۔ شاویز نے نوٹ بک اٹھا کر زمین پر زور سے ماری۔ یہ کوشچن کیا ہے تم نے؟ غلطی میری ہے تم جیسی جاہل اور بدتمیز لڑکی کو پڑھانے کی حامی بھری، صرف دادی جان کے کہنے پر، ورنہ تمہاری منحوس شکل میں کیسے برداشت کر رہا ہوں یہ مجھے پتہ ہے۔ شاویز دھاڑتے ہوئے بولا تو حیا کو پتنگے لگ گئے۔ جانتی ہوں آپ دی گریٹ واہبہ خاتون کے فیورٹ پوتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا واہبہ خاتون کو مسئلہ کیا ہے، جب دیکھو میرے معاملے میں بولتے ہیں۔ جب میں نے انہیں نہیں کہا تو وہ کون ہوتی ہیں آپ کو کہنے والی کہ مجھے ٹیوشن دے؟
شاویز کا دماغ ایک دم گرم ہوا تھا حیا کی بکواس سن کر، جو اس کے سامنے واحبہ خاتون کا نام لے رہی تھی، وہ بھی اتنی بدتمیزی سے۔ چٹاخ! شاویز نے کھینچ کر حیا کے منہ پر تھپڑ لگا دیا۔ دادی ہے وہ تمہاری، تمیز سے بات کرو، آئندہ میرے سامنے ان کا نام مت لینا، شاویز نے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ مجھے آج تک کسی نے تھپڑ نہیں مارا، حیا کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ یہی تو غلطی ہے سب کی، تمہیں سر پر چڑھا رکھا ہے، ورنہ تمہیں روز ایسی ڈوز ملتی تو آج تم انسان ہوتی۔ شاویز اسے سخت نظروں سے گھورتا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ جانور تو آپ ہیں واحبہ خاتون، میری دادی نہیں، وہ صرف آپ کی دادی ہے، بلکہ وہ انتہائی منافق عورت ہے جس کی وجہ سے میرے پاپا۔ حیا کے الفاظ منہ میں ہی تھے تبھی شاویز نے ایک اور زوردار تھپڑ کھینچ کر حیا کے نازک گال پر جڑ دیا۔ اس بار تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں گونجی تھی۔ حیا کے نازک گال پر شاویز کی انگلیاں سخت ہو چکی تھیں۔ وہ شائم تو حیرانگی سے حیا کی درگت بنتی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں سکون کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ حیا سرخ چہرہ اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ اب اسے شاویز کی سرخ آنکھوں اور تپے ہوئے چہرے سے خوف محسوس ہوا۔ حیا نے اس کے بعد منہ سے کوئی لفظ نہ نکالا۔ شاویز کے تیور بتا رہے تھے کہ اب اس نے کچھ بھی کہا تو اس بار اس کا گلا دبا دے گا۔ حیا بھاگتی ہوئی وہاں سے